باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ روزوں کے پہلے اتوار کا پیغام ہے۔ پہلی تلاوت تثنیہ شرح اس کے 26ویں باب کی 4 سے 10 آیت۔ یہ خدا کی چنی ہوئی قوم کے عقیدے کے بارے میں یہ تلاوت ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ تو جو ہدیہ لے کر آتا ہے، جو نذرانہ لے کر آتا ہے، وہ اس عقیدت اور اس ایمان کو لے کر آ اور اس ایمان کو یاد رکھ کہ خروج جو ہوا تھا مصر کی غلامی سے نکلنا، وہ خدا نے اس میں مدد فرمائی، اور جس خدا نے ہماری اس میں مدد فرمائی، جس خدا نے ہمیں اس میں سے نکالا، لازم ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لاتے رہیں، لازم ہے کہ ہم اس کی عبادت، اس کی ستائش کرتے رہیں، اس کے حضور اپنے ہدیے پیش کرتے رہیں۔ مزمور 190 میں جماعتی جواب ہے، اے خداوند مصیبت کا وقت میرے ساتھ ہو، اے خداوند مصیبت کے وقت میرے ساتھ ہو۔ رومیو اس کے 10ویں باب کی 8ویں سے 13ویں آیت سے دوسری تلاوت لی گئی ہے۔ یہاں مسیحت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور مسیحت کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور اس پر ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں، اور اس بات پر ایمان لانے سے کہ وہ موت پر فتح پا کر جی اٹھا ہے، یعنی وہ نئے خروج کا رہنما ہے، وہ ہمیں ایک نئے خروج کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جس طرح پہلا خروج جو ہے وہ مصر کی غلامی سے وعدے کی سرزمین کی طرف ہے، مصر کی غلامی کی مجبوریوں، تکلیفوں اور مشکلات سے نکل کر ایک بہت ہی آزاد اور بہت خوشحال علاقے میں جانا جو ہے وہ پہلا خروج ہے۔ اسی طرح انسان جو اس دنیا میں شیطان کے علاقے اور ٹیریٹری میں ہے، شیطان کے چنگل میں ہے، وہاں سے نکل کر خدا کی بادشاہی کی طرف جانا، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا رہنما ہے، اس بات پر جو ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ نعرہ حمد ہے، انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی پہلی 13 آیات میں سے انجیل مقدس ہے، روح القدس یسوع کو بیابان میں لے گیا اور وہاں شیطان سے آزمایا جاتا رہا۔ تو مقدس لوکا ہمیں 3 موضوعات دیتے ہیں۔ پہلا، خداوند یسوع مسیح کا بیابان میں جانا۔ بیابان کیا ہے؟ بیابان ایک ایسی جگہ جہاں انسانی زندگی کے اثرات نہیں ہیں، انسانی زندگی کی بھاگ دوڑ نہیں ہے، اور انسان پوری طرح اپنی ساری وہ ذمہ داریاں، اپنی ساری الجھنوں سے نکل کر بیابان میں جاتا ہے۔ جب بیابان میں جاتا ہے انسان کچھ سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، تو وہاں سے وہ پھر اس گہرائی کو پاتا ہے۔ روایت ہے کہ آباء کلیسیا میں سے مقدس موسیٰ جو ایجپٹ کے مصر کے ہی علاقوں میں آباد تھے، تو ان کے پاس ایک نوجوان بردر آیا اور انہوں نے کہا کہ ایمان کی اور بائبل کی جو ہے مجھے صحیح طرح سے جو ہے وہ تشریح بتا دی جائے، مجھے وہ بنیاد بتا دی جائے۔ تو اس آباء کلیسیا نے اسے کہا کہ تم جاؤ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھو اور تنہائی تمہیں سب کچھ سکھائے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی بیابان میں ہیں تاکہ تیاری کریں اور یہ جانیں کہ وہ کیوں اور کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، مشن کیا ہے۔ کیونکہ بپتسمہ کے وقت خدا نے اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ تو اب خداوند یسوع مسیح بیابان میں 40 دن تک ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ میں جو خدا کا بیٹا ہوں، مجھ سے خدا کیا چاہتا ہے اور میں کیسے اس بیٹا ہونے کو ظاہر کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے میں کون ہوں، اور اسی بات کے لیے خداوند یسوع مسیح وہاں ہیں۔ دوسرا موضوع 40 دن کا ہے۔ 40 دن، 40 کا عدد جو ہے وہ ہمیں خروج میں نظر آتا ہے۔ وہاں پر لوگ جو ہیں 40 سال تک بیابان میں رہے، اور 40 سال میں وہ آزمائے جاتے رہے، 40 سال میں وہ پرکھے جاتے رہے، اور دوسری طرف 40 سال میں انہوں نے خدا کو زیادہ اپنے قریب دیکھا، خدا نے انہیں زیادہ اپنی برکات سے نوازا، خدا نے ان کی بھوک کو دور کیا، خدا نے ان کی پیاس کو دور کیا، اور خدا ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ اس لیے 40 سال کا یہ جو تعلق ہے، اس سے اسرائیل قوم جو ہے وہ ایک ایماندار قوم بنی۔ اور اس کے بعد اگلا موضوع ہے شیطان سے آزمایا جانا۔ شیطان کا جو یونانی لفظ ہے وہ ایسے کردار کا ہے جو توڑ دیتا ہے، جو بکھیر دیتا ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ متحد رہنے نہیں دینا بلکہ بکھیر دینا ہے۔
اور آزمایا جانا، پرکھا جانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس سوال کو لے کر گئے ہیں، شیطان اسی کے حساب سے جو ہے آزماتا ہے، کیونکہ ہماری طاقت کے مطابق ہی شیطان ہمیں آزماتا ہے۔ جہاں ہماری طاقت ہے وہاں پر آزماتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی طاقت اسے معلوم ہوئی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ بپتسمہ کے وقت اس نے جانا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو شیطان اسی بات کو لے کر خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ تو وہ ہے جو تو کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہو، تو بہت سارے لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں، میں ٹیچر ہوں، یا کوئی جو بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ اپنے شعبے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو وہ پہچان دیتا ہے کہ تو وہ ہے جو تو کر سکتا ہے، اور کر کیا؟ تو ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائے، کیونکہ اب بھوک لگی ہوئی ہے، ضرورت ہے، تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کر، اپنی ضروریات کے مطابق اپنی طاقت کو استعمال کر۔ تو خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں صرف خداوند یسوع مسیح نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے لوگ، ہم سب اس آزمائش میں پڑتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں ہماری طاقت کو ایسے استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے جو سب سے زیادہ فائدہ ہمیں دے۔ خداوند یسوع مسیح اس شیطان کی آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ خدا کے کلمہ سے زندہ ہے۔ انسان روٹی کے بغیر جی سکتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ اگلا حربہ استعمال کرتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ شیطان اونچے پہاڑ پر لے جا کر ساری مملکتیں اور سارے جو اختیار اور طاقت دکھاتا ہے، اور یہ دوسری پہچان دیتا ہے کہ تو وہ ہے جو تیرے پاس ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں اس حساب سے ناپے تولے جاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، جو ان کے پاس ہے اسی کے حساب سے ان کی پہچان ہے۔ کسی کے پاس کوئی بڑا اختیار ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کسی عہدہ اس کے پاس ہے، اور جو اس کے پاس طاقت ہے، جو اس کے پاس دولت ہے، اسی حساب سے اس کی پہچان ہے۔ تو شیطان خداوند یسوع مسیح کو یہ پہچان دیتا ہے کہ تو وہ ہے جو تیرے پاس ہے، تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تو پہلے کیا کر، پوری دنیا پر قبضہ کر لے، میرے کہنے کے مطابق چل۔ سجدہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنا سر جھکانا، اور سر ہماری سوچوں کا مرکز ہے، سر ہمارے جو ہے بنیاد ہے ہمارے تمام تر کاموں کو، اور جب ہم سر جھکاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دوسرے کی بات، دوسرے کو اہمیت دے رکھی ہے اپنے لیے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میں تجھے وہ راہیں بتاتا ہوں کہ پہلے پوری دنیا پر قبضہ کر لے، پوری دنیا پر حکومت کر لے، ایک طاقتور بادشاہ بن جا، ایک ایسا مسیح بن جا جو رومنز کو بھگا دے، اور پھر پوری دنیا پر جب تیرا قبضہ ہوگا تو پھر تیرے لیے آسان ہوگا لوگوں کو یہ کہنا کہ خدا کی رضا پر چلو۔ اور خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ تو صرف خدا ہی کو سجدہ کر، صرف میں اس لیے آیا ہوں کہ خدا کی رضا کو پورا کروں، اور خدا کی رضا کو صرف پورا کرنا نہیں بلکہ اسی کی مرضی کے مطابق پورا کروں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا پورا کروں۔ اب شیطان خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کے عمارت کے کنگرے پر لے کر جاتا ہے۔ یہ ایک اونچی عمارت ہے، تقریباً 60 فٹ ہائٹ کی، اور یہاں پر بہت سارے لوگوں کا رش ہے، لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو شیطان خداوند یسوع مسیح کو دعوت دیتا ہے کہ یہاں سے کود جا، کیونکہ تو وہ ہے جو لوگ تیرے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہ ہے جو تیری ریپوٹیشن ہے۔ جب لوگ تیرے بارے میں سوچیں گے کہ دیکھو اتنی بڑی عمارت سے بندہ کودا اور اسے کچھ نہیں ہوا، تو اس سے تیری پہچان بنے گی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ساری زندگی اس دوڑ میں لگا دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کریں، دنیا ان کی پہچان، اور دنیا انہیں پہچانے ان کے ریکارڈ کی وجہ سے، ان کے کسی خاص کارنامے کی وجہ سے۔ تو شیطان خداوند یسوع مسیح کو دعوت دیتا ہے ایک ایسا کارنامہ کرنے کا جسے ایک ہی بار میں پوری دنیا میں پھیل جاتا، بہت سارے لوگ جانتے کہ کتنی بڑی عمارت سے ایک شخص کودا اور اسے کچھ نہیں ہوا۔ تو شیطان اس طرح خداوند یسوع مسیح کو پرکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جواب دیتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، جب وہ بچانے والا ہے تو مجھے اسے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام انسانوں کی زندگی میں آنے والی یہ آزمائشیں ہیں، ہم سب آزمائے جاتے ہیں۔ کبھی ہم آزمائے جاتے ہیں جب ہمارے پاس اختیار ہے، جب ہمارے پاس طاقت ہے، جب ہم
معاشرے میں کوئی خاص مقام رکھتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ بار بار بتاتا ہے کہ ان طاقتوں کو اپنے فائدے میں سوچ، اپنے بارے میں استعمال کر، اپنے آپ کو بہتر زندگی دے۔ اور شیطان ہمیں یہ بھی دعوت دیتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خاص خوبی ہے، صلاحیت ہے، تو اس سے پہلے اپنی طاقت کو بڑھایا جائے۔ اور وہ ہمیں اس بات میں بھی الجھاتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کو کس طرح ہم زیادہ امپریس کریں، لوگوں کو کیسے ہم زیادہ متاثر کریں۔ اور یہ آزمائش ہمارے ابتدائی والدین پر بھی آئی، اور اب بھی تمام انسانوں پر یہ آزمائش چل رہی ہے۔ آئیں روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو الگ کریں، روزوں کے ایام میں خداوند یسوع مسیح کی طرح خود کو دنیا کی بھاگ دوڑ سے الگ کر کے سوچ سکیں، غور کر سکیں، اور اس کی رضا کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں تاکہ ہم شیطان کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔